بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یہ دوسرا باب فقیر فؤاد حیدر مقصود دنیا والآخرہ کے باب نمبر 2 الاسلام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ومن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ رب فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تجھ پر اپنی نعمت کی تکمیل فرما دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ ومن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، پھر اگر کوئی شخص بھوک اور پیاس کی شدت میں یعنی حالت اضطرار کو پہنچ جائے کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، یعنی اگر کسی بندے سے حالت اضطرار میں کوئی گناہ ہو جائے اور اس کا مقصد گناہ کرنا نہ ہو تو اس کی رخصت ہے، اجازت ہے، اور باقی دین اسلام ہی اللہ نے پسند فرما دیا اور اس کو مکمل اور کامل فرما دیا اور نعمت کی تکمیل فرمائی کہ بندے کے لیے دین اسلام ہی ہے۔ عام حالات میں، خصوصی حالات میں بعض اوقات اجازت فرصت ہوتی ہے۔ اسلام کی معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کو سپرد کر دینا اور بالکل اسی کی تابع فرمان ہو جانا۔ حضور شریعت اسلام کا معنی بندے کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد اور اس کی پاک ذات کے فرمان کے تابع کر دینا ہے۔ اسلام کی اصل روح یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پوری طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور مکمل طور پر اس کا مطیع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ اسلام دین کامل ہے، زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے و رسول ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا، صاحب نصاب کا زکوٰۃ دینا، رمضان شریف کے پورے روزے رکھنا، صاحب استعداد کو زندگی میں ایک بار حج کرنا، ان 5 باتوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ یعنی مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دائرہ مقرر کر دیا، اور اسلام جو دین اسلام ہے اس کی بنیادی صرف 5 چیزیں ہیں، اور باقی کچھ اسی دائرے کے گرد یہ 5 ستونوں کی گرد ہوتی ہیں۔ ان میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، جس میں سے زکوٰۃ اور حج صاحب استطاعت پر ہے۔ اور پہلی چیز جو ہے وہ کلمہ شہادت یعنی شہادتین کا بیان ہے، اس کا گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کا قبول کرنا، اس کی گواہی دینا، یہ شرائط اسلام میں سے ہے۔ جب بندہ ان 5 چیزوں پر وہ قبول کرتا ہو، مانتا ہو اور ان پر عمل کرتا ہو تو یہ در حقیقت مسلم ہے، یہ مسلم کہلائے گا۔ اسلام کی بنیاد ان 5 پلرز پر کئی احادیث میں آئی ہے جو صحیحین نے بیان کی ہے، اور مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اس بارے میں سوال کیا کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔
احسان کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کا الگ الگ بیان فرمایا. اس میں اسلام کی یہی 5 جو ہیں وہ پلرز یا اس کی بنیادیں بیان فرمائی ہیں، ارکان بیان فرمائے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کتنی نمازیں ہیں؟ کہا دن میں 5 اوقات. کہا روزے کتنے؟ کہا مہینے میں سال میں 1 مہینہ رمضان کے روزے. اور کہا اس کے علاوہ کہا تجھ پر زکوٰۃ ہے جب استطاعت ہو، اور کہا اس کے علاوہ کہا حج ہے جب استطاعت ہو. تو اس نے کہا کہ نہ تمہیں اس سے اللہ کی قسم نہ تو اس سے میں زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ پلٹ کے جانے لگا کہ جس نے جنتی کو دینا ہو دیکھنا وہ شخص کو دیکھنا. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. رب فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے طریقے پہ نہ چلو، اس کے راستے پر نہ چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آگے فرماتے ہیں ہمارے شیخ مکرم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ دین اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. لیکن اگر کوئی بندہ مومن دین اسلام قبول کرنے کے بعد دوسری راہ کو اختیار کرتا ہے تو یہ شیطان کی راہ اختیار کرتا ہے. اس طریق کو اختیار کرنے سے منع فرما دیا، وہ اس لیے کہ دشمن کبھی بھلا نہیں چاہتا، اور کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تمہیں دین اسلام کی راہ سے ہٹانا چاہتا ہے. اس لیے شیطان کی بات ہرگز نہ منو اور دین اسلام کے احکامات میں کمی بیشی ہرگز نہ کرو. اب یہ دیکھیے ایک دین اللہ تعالیٰ نے جو پسند فرمایا وہ کیا ہے؟ اسلام ہے، اور جس راستے سے منع فرمایا وہ دیگر راستے وہ شیطان کے راستے ہیں. تو جو راستہ پسند فرمایا وہی دین کا راستہ ہے، اور دین کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ خطوات الشیطان ہیں. اس سے بچنا چاہیے کیونکہ شیطان کی فالوئنگ انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے، تباہی کی طرف لے جاتی ہے، ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، جہنم کے گڑھے کی طرف لے جاتی ہے. اور اسلام کی فالوئنگ اس کو اللہ رسول کی محبت دلاتی ہے، اور اللہ رسول کی محبت باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے. اس دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی کنجی یہی ہے کہ بندہ ایمان لائے اور اسلام جو ہے اس پر عمل کرے، اسلام کو مانے اور اس کا انکار نہ کرے. اسی میں ہی انسان کے لیے بہتری ہے، اسی میں بھلائی ہے. تو واضح یہ ہوا کہ جیسے قرآن نے بھی بیان کیا کہ 2 گروہ بن گئے، ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان. بیچ کا کوئی گروہ نہیں، کون سا مشکل بیچ میں نہیں بننا. یا حزب اللہ میں ہونا ہوگا، یا اللہ کے احکام کو ماننے والا ہوگا، یا اللہ کے احکام کو توڑنے والا ہوگا. آج کل جو بندے لوگ بیچ میں لٹکے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں ہم کچھ اللہ کو راضی کریں، کچھ جو ہے شیطان کو راضی کریں، کچھ حصہ ایک ٹانگ ہم حزب اللہ کے پڑھنے میں رکھیں اور ایک حزب الشیطان کے. تو حضرت مجاہد افسانی فرماتے ہیں کہ 2 کشتیوں میں پیر رکھنے والا ڈوبتا ہے. تو یہ 2 گروہوں کا سوار نہیں ہونا چاہیے، 2 کشتیوں کا سوار نہیں ہونا چاہیے، 2 گروہ کا ممبر نہیں ہونا چاہیے. ایک ہی، جس طرح دنیا میں ایک ہی پارٹی اپناتے ہیں، ایک ہی گروہ اپناتے ہیں، اس طرح یا حزب اللہ کا ممبر ہونا چاہیے یا حزب الشیطان کا. اس لیے اس آیت کریمہ کے شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ ایک ٹانگ دوسری جو ہے پڑھنے میں اور ایک ٹانگ جو ہے وہ یعنی کچھ حصہ تو زندگی کا وہ اسلام کے مطابق، دین کے مطابق، اور کچھ ایمان کے مطابق اور کچھ ایمان کے خلاف کفار کے مطابق. ایسے نہیں جیسے آج کل ہم چل رہے ہیں. تو وہ جو ایسے چلتا ہے جو پورا کا پورا داخل نہیں کرتا، وہ در حقیقت کیا کرتا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، وہ شیطان کی فالوئنگ کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، اس سے بچنا چاہیے. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. پھر آپ فرماتے شک نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن. حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کا یہ بیان نقل فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں جب میں اپنی انگلیوں کی تعداد میں ایک قسم اٹھا چکا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی نہیں آؤں گا. یعنی بہت زیادہ قسم اٹھا چکا تھا، جتنی میری انگلیوں کی ہے اتنی تعداد میں
یعنی کامل 10 بار قسم اٹھا چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے؟ پوچھتا ہے کہ آپ کو کس چیز کے ساتھ مبعوث کیا گیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کے ساتھ۔ انہوں نے معلوم کیا ہے اسلام کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم اپنے دل کو اللہ کی طرف جھکا دو اور تم اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو اور تم فرض نماز کو ادا کرو اور تم فرض زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یہ بھائی ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا جو اسلام قبول کرنے کے بعد شرک کا ارتکاب کرے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اب یہ دیکھیے اس میں جو ہے وہ بڑی پیاری حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عربی لغت کے اندر اور عربی محاورے کے اندر 10 کامل کو کہتے ہیں تل کا عشرۃ کاملہ، یہ 10 کامل ہوئے۔ تو 10 جو ہے وہ مکمل کو کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اپنے انگلیوں کی تعداد یعنی 10 مرتبہ میں نے یعنی کامل میں نے فیصلہ کیا تھا، مضبوط فیصلہ کیا تھا کہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، لیکن پھر میں آ گیا۔ قسم تو میں نے اٹھائی لیکن اب میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو آپ بتائیے آپ کو کس شے کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسلام کے ساتھ۔ انہوں نے کہا اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنے دل کو اللہ کی طرف جھکا دو۔ پہلا کام یہ اللہ سے محبت کرو، اللہ ہی کی طرف جھکو، صرف ظاہر میں نہیں دل بھی اس کی طرف جھک جائے، یہ ہے اسلام۔ اور تم اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو، یعنی اللہ کے سوا غیر کو تم ترک کر دو، خالص اللہ ہی کے ہو جاؤ، حزب اللہ میں شامل ہو جاؤ، ادخلوا فی سلم کافہ کے جو ہے مصداق ہو جاؤ، یعنی آپ جو ہے ایمان میں فی سلم کافہ داخل ہو جاؤ، مکمل کے مکمل۔ اور تم فرض نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، کہ یہ آپس میں بھائی ہیں، نماز اور زکوٰۃ، ان کا آپس میں تعلق ریلیشن ایسا ہے جیسے دو بھائیوں کا جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یعنی نماز روزہ ایک دوسرے کے معید ہیں۔ جو نمازی اور نمازی بھی ہو اور روزہ دار بھی ہو، اس کی ایمان جو ہے اس میں تقویت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا جو اسلام قبول کرنے کے بعد شرک کا ارتکاب کرے گا، یعنی اب دوبارہ شرک نہیں کرنا، شرک کا دروازہ بند۔ ایک دوسری حدیث شریف ہے جسے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اہل نجد میں ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اقدس میں حاضر ہوا اور اس کے سر کے بال پراگندہ تھے، ہم اس کی گنگناہٹ سنتے تھے مگر یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی جیسے بدوی لوگ ہوتے ہیں، گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، ناک میں گنگنا کی بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا اور حاضر ہوتی اس نے اسلام کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے پوچھا، یہ حدیث میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بیان کی، یہ وہی حدیث یہاں پر آ گئی کہ اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، اس نے اس کے ان کے علاوہ بھی کوئی نماز مجھ پر فرض ہے؟ آپ سے سننے ارشاد فرمایا نہیں سوائے اس کی کہ تو نفل نماز ادا کرے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کے روزے بھی فرض ہیں، شخص نے اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی روزے فرض ہیں، ارشاد فرمایا نہیں اس کے سوائے کہ تو اپنے خوشی سے نفل روزے رکھے۔ اور اس شخص کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا تو اس نے اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ فرض ہے، تو ارشاد فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفلی صدقہ و خیرات کرے۔ راوی فرماتے کہ پھر وہ شخص پشت پھیر کر چلا گیا اور اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اللہ کی قسم میں اس سے نہ کچھ زیادہ کروں گا اور نہ کم کروں گا۔ اب یہ کامل ایمان کی حقیقت ہے، بندہ ایک ہی صحبت میں آیا اور یہ آقا کریم علیہ السلام کی شان ہے کہ ایک ہی صحبت میں اور ایک ہی نگاہ میں کامل ایمان اور کامل اسلام لے کے چلا گیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص کامیاب ہو گیا اگر اپنے قول و قرار میں سچا ہے، اگر یہ اس پر قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ بخاری و مسلم شریف کی صحیحین کی حدیث ہے جو متفق علیہ۔ ہر وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اسے بدنصیب لوگوں سے جدا فرما دیتا ہے جو دنیا اور آخرت میں نقصان پانے والے یعنی خسران میں ہوں گے۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہوتا ہے تو جو برائیاں گناہ اس نے پہلے کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے اس سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی صحیح طریقے سے اسلام قبول کرے، اسلام میں فی سلم میں کافہ داخل ہو جائے، ایمان کے اندر مکمل داخل ہو جائے۔ جب
کفریہ اور گمراہی کی باتوں کو، بدعقیدگی کو کامل چھوڑ دے، تو اس ایمان لانے کی اور اسلام لانے کی برکت سے اور ان نیکی پر، اسلام کے طریقے پر کامل عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی نیکیوں اور گناہوں کا حساب یہ رہتا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ! ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں سے کم از کم 10 نیکیاں اور 700 گنا، اور اب چاہے تو اس سے زیادہ بے حساب عطا فرمائے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ 7 اور 70 اور 700 کا حصہ دین اسلام میں بے انتہا کثرت اور کثیر تعداد کے لیے آتا ہے۔ اس سے لازمی ایک جو ہے وہ ایک تعداد مراد نہیں ہوتی، ایک مقدار مراد نہیں ہوتی، اور گناہ کرنے پر وہ اسی ایک گناہ کی سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ یعنی اسلام کی برکت دیکھیے، نیکی کرے تو 10 کم از کم اور جو ہے 700 گناہ تک بڑھایا جا سکتا ہے، اور صرف ارادے پر بھی ایک نیکی ملتی ہے۔ ایک روایت میں کہ صرف ارادہ کرنے پر بھی ایک نیکی ملتی ہے، اور اگر گناہ کرے، ارادہ کیا گناہ کیا نہیں تو گناہ نہیں، ارادہ گناہ، اور اگر گناہ کر بیٹھے خدا نہ خواستہ تو اس کو صرف ایک گناہ کا عذاب ملتا ہے۔ اور سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سزا کے مطلب، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر فرمائے اور معافی فرما دے۔ اور یہ بھی اس میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ بعض انسان نیکیاں زندگی میں کرتا ہے یا توبہ کرتا ہے یا نیکیاں کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ، ایک حدیث میں ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ بعض اوقات کوئی پریشانی دیکھے، دنیا میں کوئی تکلیف دیکھے، کوئی بیماری دیکھے، یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص جیب میں ہاتھ ڈالے اور کوئی شے کو تلاش کرے اور اس کو وقتی طور پر نہ ملے تو وہ 2-4 سیکنڈ جو اس کو وہ شے تلاش کرتے نہیں ملتی، وہ پریشان ہوتا ہے۔ اس پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے جاڑ دیتا ہے جیسے خزاں میں درخت کے پتے جڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہے۔ یعنی کامل ایمان لانا شرط ہے، بندہ مومن کامل ہو جائے، ایمان لے آئے، ایمان پر کہ اسلام پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی گناہوں کے معاملے میں بڑی مہربانی فرماتا ہے۔ جس گناہ کو چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، صرف شرک کو رب نے فرمایا میں معاف نہیں کرتا۔ یہ بندہ مومن کے اخلاص پر منحصر ہے۔ جس قدر اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کا طالب ہوگا، اسی قدر اس نیکی کا درجہ بھی بڑھتا جائے گا۔ یعنی 10 سے 700 کا جو کہا گیا ہے یہ اس کے اخلاص پر ہے۔ دوسری طرف اسلام سے محروم شخص نیکی کر کے بھی اس کے اجر سے محروم رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نصرانی شخص ہے جو انجیل مقدس کے موافق عمل کرتا ہے، اس طرح ایک یہودی شخص ہے جو تورات کے احکامات پر چلتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نہیں چلتا، تو ارشاد فرمائیں کہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس یہودی یا نصرانی میری بات کو سن لیا اور اس کے بعد بھی اس نے میری پیروی اختیار نہیں کی تو وہ دوزخ میں جانے والا ہے۔ یعنی صرف جو ہے پچھلے انبیاء پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا شرط ہے۔ جب ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی اور اس کی قبول نہ کی تو یہ دوزخ میں جانے والا ہے۔ اب دیکھیے آج کل یہ بات بہت ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیا عیسائی یہودی سارے جہنم میں جائیں گے؟ تو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ ان کے پاس دین پہنچا اور انہوں نے دین سے انکار کر دیا، جس لمحہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر اختیار کیا، دین اسلام کا کفر اختیار کیا تو کافر ہوا۔ اب یہ اگر اسی پر مرا تو یہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں ایمان عطا ہونے کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ایمان و اسلام کامل ہوتے ہیں، ان اعمال سے بد سے بچائے جن سے ایمان و اسلام میں نقص پیدا ہوتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ بجاہ سید الانبیاء والمرسلین، یا اللہ ہمیں ہمارے شیخ کی اس دعا کی تمام برکات نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔